اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود پاک بلالاق نبی محترم شفیع معظم شافعی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ ہدیہ عقیدت و درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین کرام جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملی، اور یہ گنتی کے دن ہیں ایام معدودات۔ تو میرے عزیز محترم ساتھیو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ روزے کے علاوہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ ہے، لیکن روزے کا ذکر قرآن کریم میں صرف ایک ہی جگہ، اسی مقام پر روزے کا حکم بیان کیا گیا ہے اور اسی مقام پر حکمت بیان کی گئی جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیارے انداز سے ارشاد فرما رہا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض کیے گئے، ساتھ ہی روزوں کی حکمت بھی بیان فرما دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے تم پرہیزگار بن، تم متقی بن جاؤ۔ پھر فرمایا ایام معدودات، چند گنتی کے دن۔ تو یہ پورے سال کے روزے نہیں ہیں، 6 ماہ کے روزے نہیں ہیں، 2 ماہ کے روزے نہیں ہیں، بلکہ چند گن کے دن ہیں، یعنی 1 ماہ میں 30 دن ہیں یا 29۔ تو سال میں 12 مہینوں میں 1 مہینہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مقرر فرمایا۔ حضرات جی گرامی، جب شعبان کا آخری دن آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل رمضان پر مشتمل ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا کہ اے لوگو، حقیق تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، اس سے مراد شب قدر۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے اس کے روزے اللہ نے فرض کیے، کی رات کا قیام نفل بنایا، اس سے مراد نماز تراویح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن اتی فریضۃ فیما سواہ ومن اتی فریضۃ فیہ کان کمن اتی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس ماہ میں نفل سے قرب الہی حاصل کرے گویا اس نے دوسرے مہینہ میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینہ میں 70 فرض ادا۔ اللہ اکبر، یعنی ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے، جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ صَوْبُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، جہنم سے آزادی ہوگی اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے، اس کے بغیر کہ روزہ دار کے ثواب سے کمی ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے دے گا تو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے افطار کرائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی استطاعت نہ رکھتا کہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اس سے اس کی افطاری کرائے، تو اگر یہ نہ رکھتا ہو استطاعت تو وہ ثواب کو کیسے پہنچے گا؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانی فرمائی کہ میرے صحابہ کوئی ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے بھی اگر کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے گا تو اسے بھی ثواب عطا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے اللہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کبھی پیاسا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، درمیانہ حصہ بخشش اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینہ میں اپنے غلام سے تخفیف کرے اللہ اسے بخش دے گا
اور آگ سے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صحابہ اکرام کو خطبہ دیا اور اس میں رمضان کے فضائل بیان، رمضان کی اہمیت کو بیان کیا، رمضان کے اعمال کو بیان کیا کہ صحابہ اکرام رمضان شریف میں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک میں نفل ادا کرے وہ ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا، اور جو اس ماہ مبارک میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے گویا غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا، یعنی ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد ہم نوافل بھی کثرت سے پڑھیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جائے۔ ہمیں معمول بنانا چاہیے نماز تہجد ادا کرنے کا، فراق ادا کرنے کا، عاشت، اوابین، نماز تراویح، یہ تمام نمازیں شوق اور شوق سے پڑھیں، اس طرح نہ ہو کہ رمضان میں نمازیں قضا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی عبادت ذوق اور شوق سے کرنی، عام دنوں کی نسبت بڑھ کر کرنی چاہیے۔ اسی کا آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے اور اسی کی امتی کو تربیت فرمایا۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی طرف توجہ دلائی، روزہ دار دوسرے روزہ دار کو افطار کرائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اسی طرح جو روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی، اور روزہ دار کا روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ثواب عطا ہو جائے۔ لہٰذا اس کی برکتوں، رحمتوں اور بخشش والے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے، روزہ داروں کو روزہ افطار کروانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے غریبوں کا ہر موقع پر خیال رکھا، افطاری کا موقع آیا تو فرمایا روزہ افطار کرو۔